اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے خدا کا شکر ہے کہ ہمیں محرم الحرام کے ایام اور دن دیکھنے کی توفیق نصیب ہوئی، اور خدا کا شکر ہے کہ اس کووڈ-19 اور کرونا وائرس کے اس عجیب و غریب دنوں میں ہمیں ایک دوبارہ موقع ملا۔ جتنی بھی کنٹریز ہیں سب کو بالآخر ان کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے سب کو بالآخر موقع مل رہا ہے کہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کو برپا کر سکیں۔ بالآخر ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی کنٹریز کے لاس کے مطابق ہی چلیں۔ مثلا پاکستان ہے، یا حتیٰ یہاں کم میں بھی آپ اگر دیکھیں تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، حتیٰ پاکستان میں بھی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے عزاداری پر۔ عزاداری الحمدللہ نہ ہمارے جینے سے نہ ہمارے مرنے سے کسی بھی صورت میں رکنی نہیں ہے۔ عزاداری ہمیشہ تا قیامت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کے سامنے کچھ سورسز بتاتا ہوں، آپ اس کے اوپر غور کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمیں ریلیجن کو اور دین اسلام کو سمجھنا ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں ہم سمجھنے کی، تو نارملی اور یوزولی ہم کن سورسز کی طرف جاتے ہیں، کن منابع کی طرف جاتے ہیں؟ مثلا قرآن ہے، یا احادیث ہیں، کتابیں ہیں، علماء کے لیکچرز ہیں، سپیچز ہیں، مجالس ہیں۔ نارملی یہ منابع ہیں اور یہ سورسز ہیں۔ اور آج کا جو ٹائم ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، 21st سینچری ہے، آج کے زمانے میں نارملی چونکہ انفارچونیٹلی بک ریڈنگ کا ایک وہ پیٹرن ختم ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا بالآخر چونکہ موبائل ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو ہم فوراً جو ہے وہ علماء اور ان کی کلپس کو دیکھتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں دین کے بارے میں۔ میں آپ کے سامنے مثلا 2-3 ایگزامپلز رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے، اہل البیت علیہ السلام نے ہمارے لیے فراہم کر کے، محنت کے ساتھ آمادہ کر کے ہمارے لیے فراہم کیے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں خدا شناسی کرنی ہے، خدا کی پہچان حاصل کرنی، خدا کی شناخت اور معرفت حاصل کرنی ہے، تو نارملی ہم کہاں جاتے ہیں؟ عقائد کی کتابوں کی جانب۔ عقائد کی کلاس میں جائیں گے، عقائد کی ایک ٹیکسٹ بک ہوگی اور اس میں استدلالی بحث ہوگی، رائٹ؟ ایسا ہی ہے۔ لیکن اب یہ تو وہ کتاب ہے نا جو ہمارے اساتید نے، ہمارے معلمین نے لکھ کر ہمارے لیے ایڈٹ کر کے اور پبلش کیا ہے ان کتابوں کو۔ لیکن کچھ ایسے سورسز ہیں جو خود دین اسلام نے اور اہل البیت علیہ السلام نے وہ سورسز ہمیں دیے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر خدا کو پہچاننا ہے، اس کے لیے جو منبع اور سورس اہل البیت علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے وہ ہے دعائے کمیل، وہ ہے صحیفہ سجادیہ، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں۔ اسی طرح دعائے عرفہ ون آف دا بیسٹ سورسز آف خدا شناسی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورسز ہیں۔ اب عجیب بات یہ ہے، فرق کیا ہے ان سورسز میں اور ان سورسز میں جن کی طرف میں اور آپ زیادہ رجوع کرتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، کلاسز میں جاتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ ان سورسز میں جو اہل البیت نے ہمیں فراہم کیے ہیں، اس میں کوئی استدلالی بحث نہیں ہے، اس میں اتفاقاً اور فارچونیٹلی پریکٹیکل خدا شناسی ہے، نظر آنے والی خدا شناسی، ایسی خدا شناسی جس کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، جو آپ کو حرکت میں لے کر آئے۔ لیکن جب ہم جاتے ہیں اپنی کلاس میں استدلالی بحث کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر کوئی موٹیویشن ایجاد نہیں کرتا، اگرچہ وہ مہم ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، دیٹ از آلسو امپورٹنٹ، ٹھیک، لیکن ان سورسز سے ہم غفلت کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو اگزامپل دیا خدا شناسی کے حوالے سے۔ اب میں آپ کو ایک اور سبجیکٹ بتاتا ہوں، ایک اور ٹاپک آپ کو میں بتاتا ہوں۔
اگر آپ امام کو پہچاننا چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہمارے 12 ائمہ ہیں، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک. اب مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان کی معرفت حاصل کریں. حدیث میں بھی ہے کہ اگر ایک مومن مسلمان اپنے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو وہ جہالت کی موت مرے گا. بس لازمی ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں. اب اس ٹاپک میں بھی ہم جاتے ہیں نارملی عقائد کی کتابوں میں، اور امام کو ثابت کرتے ہیں دلیلوں کے ذریعے، امام کے وجود کو ثابت کرتے ہیں دلیلوں کے ذریعے. ٹھیک، اچھی بات ہے. لیکن ایک اور سورس ہے یہاں پر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک پریکٹیکل امام شناسی ہے. مثال کے طور پر زیارت جامعہ کبیرہ، زیارت جامعہ کبیرہ اور کچھ اور دیگر زیارتیں ہیں جیسے زیارت غدیریہ ہے. یہ دو زیارتیں، خصوصاً زیارت جامعہ کبیرہ اور زیارت غدیریہ، یہ ایسے سورسز ہیں جو امام ہادی علیہ السلام نے ہمارے لیے فراہم کیے. امام شناسی کا ایک پریکٹیکل نمونہ ہے، ایک پریکٹیکل ڈسکورس ہے، پریکٹیکل نصاب اور سلیبس ہے. اسی طرح کربلا شناسی، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ عاشورہ کو اور اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اس کے عمق میں جائیں اور سمجھے کہ عاشورہ ہے کیا، کربلا ہے کیا، کیا ہوا کربلا میں، کون سے کیریکٹرز تھے، ہر کیریکٹر کا کیا مختلف ٹریٹس اور کیریکٹرسٹکس تھے. یہ سب کچھ جاننے کے لیے اہل البیت علیہ السلام نے ہمیں زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، دعائے ندبہ، آپ دیکھیں یہ سارے سورسز کربلا شناسی کے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی موومنٹ کو پہچاننے کے لیے، اس کی شناخت حاصل کرنے کے لیے. اب میں ایک مثال لے کر آتا ہوں. ایک مثال کے طور پر یہاں پر میرے پاس زیارت وارثہ سامنے ہے. میں صرف 2 یا 3 لائنز اس میں سے پڑھوں گا اور اس سے پھر ہم اپنی اصل بات کی طرف آئیں گے. یہ دیکھیں، یہ زیارت وارثہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، اور السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں اس زیارت وارثہ کا آغاز کہاں سے ہوا ہے. اس میں امام حسین علیہ السلام کو ہم سلام بھیج رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو وارث کے طور پر پہچان رہے ہیں. یعنی وارث آدم، امام حسین وارث آدم ہیں، وارث نوح ہیں، وارث ابراہیم ہیں، وارث موسیٰ و عیسیٰ اور وارث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اب دیکھیں، اب یہاں سوچنا چاہیے ہمیں کہ کیوں یہاں پر امام حسین کو بے عنوان وارث آدم ذکر کیا گیا ہے، بے عنوان وارث نوح ذکر کیا گیا ہے. آپ دیگر زیارتوں میں بھی آئیں، مثال کے طور پر آپ آتے ہیں حرم میں زیارت امام رضا علیہ السلام کرتے ہیں اور زیارت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا. ان ہستیوں کی آپ زیارت پڑھیں اور دیگر زیارتوں کو بھی آپ دیکھیں. اکثر زیارتوں میں یہی سیر آپ کو ملے گی. مثلا آپ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کا جب آغاز کرتے ہیں، جو زیارت نامہ ہے، تو السلام علی یا آدم صفوت اللہ سے شروع ہوتا ہے. اور تقریباً ہر زیارت میں، حتیٰ دعائے ندبہ میں بھی آپ آ جائیں، یہی سیر ذکر کی جاتی ہے. آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، یہ زیارت شروع ہوتی ہے اور مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ زیارت آتی ہے. آپ دیکھیں کامن پوائنٹ کیا ہے یہاں پر. کامن پوائنٹ یہاں پر یہ ہے ان زیارت ناموں میں کہ آپ دیکھیں حضرت آدم سے شروع ہوتی اور پھر انبیاء اولو العزم، صحیح، انبیاء اولو العزم کی طرف ان کا ذکر ہوتا ہے. کیوں؟ سارا سوال یہاں، اصل کوشچن میرا یہاں پر یہ آپ سے کہ کیوں انبیاء اولو العزم کے بارے میں یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں اینڈ دین ہم آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف، اہل البیت علیہ السلام کی طرف. ٹھیک، ایسا کیوں ہے؟
دیکھیں ایک کلی عنوان میں آپ کو پہلے بتا دوں. کلی عنوان یہاں پر یہ ہے کہ حق اور باطل، آپ اگر، میں آپ کو ایک روش بتا دوں، ایک میتھڈالوجی بتا دوں یہاں پر، کہ اگر آپ تاریخ کے اوپر آ جائیں، صحیح، آپ سب سے اوپر ہیں اس دنیا کے اور تاریخ کے سب سے پہلے انسان ہیں، اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام تاریخ کے سب سے پہلے انسان ہیں، لیکن آپ یوں فرض کریں کہ آپ اوپر ہیں اور اوپر سے اس پوری کائنات کو نگاہ کر رہے ہیں، از اول آدم سے لے کر اب تک آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی، ہمیشہ دو فرنٹس نظر آئیں گے آپ کو. ایک فرنٹ حق کا ہے اور ایک فرنٹ باطل کا ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ نبرد اور یہ جنگ بین حق و باطل، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ خود خلقت حضرت آدم کے بعد سے لے کر اب تک. اب آپ مجھے بتائیں، حضرت آدم علیہ السلام کی جب خلقت ہوئی، صحیح، تو اس وقت جب خداوند متعال نے تمام ملائکہ کو حکم کیا کہ اس مخلوق، میری اس مخلوق پر سجدہ کرو، تو کون سی مخلوق تھی جس نے انکار کیا؟ شیطان اور ابلیس نے. تمام ملائکہ نے، تمام عالم ہستی نے سجدہ کیا آدم کی جانب، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. یہاں سے وہ جنگ بین حق و باطل کا ایک آغاز اور ایک شروعات ہوتی ہے، اور یہ جنگ پھر کنٹینیو ہوتی ہے مختلف تاریخی ٹرننگ پوائنٹس کے اندر، مختلف تاریخی ٹائم لائنز کے اندر. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام، ان تمام انبیاء کی آپ زندگی ناموں کو دیکھیں، ان کی بایوگرافیز کو آپ دیکھیں، بھری پڑی ہے جنگ بین حق و باطل سے. اب میں نے آپ کے سامنے کیوں اس زیارت کا مطالعہ کیا؟ آپ دیکھیں، حضرت آدم، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ انبیاء اولو العزم ہیں. یہ انبیاء اولو العزم در حقیقت تاریخ کے ٹرننگ پوائنٹس ہیں. شاکنگ بات ہے، اس کو دوبارہ سنیں. یہ انبیاء اولو العزم تاریخ کے ٹرننگ پوائنٹس ہیں، جس کو فارسی میں کہتے ہیں نقطہ عطف. ٹرننگ پوائنٹ، نقطہ عطف اس کو کہتے ہیں. اچھا، اب یہ ٹرننگ پوائنٹس والی جو بات ہے، آپ اس کو فی الحال ذہن نشین کریں، میں اس کے اوپر دوبارہ آؤں گا آفٹر فیو منٹس. اس کو غور سے. اب یہاں پر ایک سوال پوچھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کا ہدف کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کا ہدف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیا مطلب؟ نبی اکرم ان کا ہدف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، 1,24,000، چاہے وہ انبیاء اولو العزم ہو، چاہے وہ اولو العزم نہ ہو، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان سب کے آنے سے نبی اکرم کی بعثت کے لیے گراؤنڈ فراہم کیا گیا ہے، زمینہ ہموار کیا گیا ہے. صحیح ہے، میں جان بوجھ کے یہ مختلف ورڈز اور کلمات کو استعمال کر رہا ہوں تاکہ بالآخر یہ بات میں سمجھا پاؤں آپ کو انشاءاللہ، اسپیشلی یوتھس کو جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں. انبیاء کا ہدف نبی اکرم ہے، معنوی لحاظ سے بھی، اسپرچول لحاظ سے بھی، اور تاریخی اور حق اور باطل کے لحاظ سے بھی. معنوی لحاظ سے کیا مطلب؟ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان کامل کا آخری ترین مرتبہ ہے، وہ انسان کامل کے ہائیسٹ لیول پر ہیں. یعنی ہائیسٹ لیول یعنی انسان کامل کے بھی لیولز ہوتے ہیں. جی، انسان کامل کے بھی لیولز ہیں، انسان کامل کے مراتب ہیں، لیول 1، لیول 2، لیول 3، لیول 10 الی آخر تک. انبیاء علیہم السلام بھی انسان کامل ہیں. اس کو غور سے سنیں، نبی اکرم بھی انسان کامل ہے. انبیاء کرام انسان کامل ہیں اپنے اپنے لیولز کے لحاظ سے، اور یہ مسلسل سفر میں ہیں، اس جرنی میں ہیں تاکہ نبی اکرم کے لیول تک پہنچ سکیں، انسان کامل کے اس آخری درجے تک پہنچ سکیں. بالآخر یہ معنوی سفر انلیمیٹڈ ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ذات خداوندی
ذات خدا سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انلمیٹڈ ہے، لامحدود ہے. اب یہ ایسا نہیں کہ نبی اکرم خدا بن جائیں گے، نہیں، نبی اکرم اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں اور اس لیول کے بعد پھر آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ وہ پھر سرکل پھر وہ خدا کا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں نبی اکرم انٹر نہیں ہو سکتے. لیکن باقی انبیاء نبی اکرم کے لیول تک ایک حد تک بالآخر پہنچ سکتے ہیں. اب یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے جس کو ہم نے کچھ حد تک ڈسکس کیا تھا ماہ رمضان میں، لیکن میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں حق اور باطل. دیکھیں، تمام انبیاء علیہ السلام آئے ہیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے لیے اور ان کی بعثت کے لیے راہ ہموار کر سکیں، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں مختلف واقعات آپ کو تاریخ میں ملتے ہیں، مختلف واقعات، مختلف ایونٹس اینڈ حوادث آپ کو تاریخ میں ملتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو اگر اس کو سیمپل کے طور پر پیش کروں کہ اس کا کیا مطلب ہے، آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی اس کی توضیح آپ دیں کہ کیا مطلب نبی اکرم کے لیے سب نے گراؤنڈ ہموار کیا ہے. یہ تین اعتبار سے ہے، یہ تین اعتبار سے. ایک سنتوں کے اعتبار سے، سنتیں اللہ کی کچھ سنتیں ہیں جو اس کائنات پر حاکم ہیں، رائٹ. دو، وراثتیں، اور تین، حوادث. صحیح. دیکھیں، مثال کے طور پر خداوند متعال نے قرآن کریم میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کی قوم کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن پھر کیا ہوا، انہوں نے حضرت موسیٰ کا بعد میں حضرت موسیٰ نے ان کو نجات دلائی فرعون کی حکومت سے، اور پھر نجات دلانے کے بعد بنی اسرائیل نے ان کی مخالفت کی اور ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور نتیجے میں خداوند متعال نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تا قیامت ذلت اور ہیومیلیشن میں مبتلا کیا ہوا ہے، رائٹ. یہ ملتا ہے ہمیں. یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سنت. یعنی سنت ان قوانین کو کہتے ہیں، سوسائٹل قوانین کو کہتے ہیں کہ اگر میں اور آپ آج کے زمانے میں بھی رائٹ ناؤ 21 سینچری میں 2020 میں اس بنی اسرائیل کے اگر راستے پہ چلیں گے تو ہم بھی اسی سنت کا شکار ہو سکتے ہیں، رائٹ. یا مثال کے طور پر قوم سلیمان نبی علیہ السلام، اگر قوم سلیمان نبی کے راستے پہ چلیں تو ہم عروج پہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت سلیمان نے حکومت قائم کی، گلوبل حکومت قائم کی، رائٹ، گلوبل گورنمنٹ. اگر ہم ان کے راستے پہ چلیں، یا مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ظہور ہوا اور انہوں نے جو 13 سال مکہ میں تبلیغ کی اور مدینہ میں پھر حکومت قائم کی، اور وہ جو رونق اسلامی اس پہلی امت کو، یعنی اس زمانے کے اصحاب کو دیکھنے کو ملی، حکومت اسلامی قائم ہو گئی، بہترین معنوی اور اسپرچول ایٹماسفیئر قائم ہو گیا. آپ دیکھیں کیا ماحول تھا اس زمانے میں جب نبی اکرم کا ظہور ہوا اور جب گورنمنٹ فارم ہوئی. اگر ہم بھی ان کے راستے پہ چلیں تو ہم بھی اس عروج پر جا سکتے ہیں. یہ سب سنتیں ہیں کہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے. انبیاء علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کے زمانے میں جتنی بھی سنتیں خداوند متعال نے انیبل کی تھی، وہ تمام سنتیں نبی اکرم اور نبی اکرم کی امت کے اندر یہ انیبل ہونی ہے. دیکھیں، نبی اکرم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی ختمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسا ہی ہے، نبی ختمی کہتے ہیں. نبی ختمی کی جو امت ہے وہ بھی امت ختمی ہے، اور میں اور آپ امت ختمی کا حصہ ہے. آج کے زمانے میں آج بھی ہم نبی کی امت ہیں، رائٹ. تو یہ سنت انبیاء جو انبیاء کے زمانے میں خدا نے لاگو کی، انیبل کی مختلف انبیاء کے زمانوں میں، تو یہ سنتیں نبی اکرم اور نبی اکرم کی امتوں کے اندر بھی لاگو ہو سکتی ہیں، انیبل کی جا سکتی ہیں. صحیح. یہ پہلا پوائنٹ. وراثتیں، جتنے بھی وراثتیں انبیاء کی ہیں وہ سب نبی اکرم کو شامل حال ہیں، اور وہ سب ائمہ اہل البیت علیہ السلام کو شامل حال ہے. میں اس کی ایک مثال لیتا ہوں پھر میں گزر جاؤں گا. مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ان کے پاس سنت یوسفی بھی ہوگی، سنت موسوی بھی ہوگی، سنت عیسوی بھی ہوگی.
اور اسی طرح وراثت عیسوی بھی ہوگی، وراثت موسوی بھی ہوگی. یعنی وراثت موسوی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا جس سے وہ معجزہ انجام دیتے تھے، وہی عصا امام زمانہ علیہ السلام کے پاس بھی اس وقت موجود ہے. اور جب ظہور ہوگا تو وہ اپنے ساتھ ان کے پاس عصائے موسیٰ بھی ہوگی. ٹھیک. اب عصائے موسیٰ کا یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ معنی ایک وسیع معنی ہو جاتا ہے. یعنی عصا موسیٰ فقط وہ فزیکل عصا نہیں ہے، اس کا مطلب ایک ڈیپ یہاں پر کوئی معنی ہے کہ اس کے اوپر ہم ابھی نہیں آ سکتے. حوادث، تیسری چیز واقعات، ایونٹس. جتنے بھی ایونٹس انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہوئے تھے، وہ تمام ایونٹس ایز اٹ از، یہ ایز اٹ از میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، روایات کے الفاظ ہیں. جتنے بھی حوادث اینڈ واقعات انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں رونما ہوئے تھے، وہ سب واقعات نبی ختمی اور نبی ختمی کی امت ختمی میں ایز اٹ از رونما ہوں گے. بس انبیاء علیہ السلام، اب یہ میں نے پارٹ 1 آف دا معنی کیا ہے کہ انبیاء کے کیا مطلب، کہ انبیاء علیہ السلام نے گراؤنڈ ہموار کیا ہے، زمینہ ہموار کیا ہے نبی اکرم کی بعثت کے لیے. ایک صلوات پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں اب میں نے آپ کے سامنے یہ بات کری. سیکنڈ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں اور پھر ہم آتے ہیں آہستہ آہستہ ٹائم لائن کے ذریعے نبی اکرم کی جانب، اور پھر ہم آئیں گے غدیر اور پھر عاشورہ. رائٹ. دیکھیں انبیاء علیہ السلام، جب میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ مقدمہ ہے، گراؤنڈ ہموار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، خدا نے ان کو جنت سے پھر زمین میں بھیجا اور تولید نسل ہوئی، مختلف لوگ پیدا ہوئے، اور ایک جنریشن آف ہیومن بینگز پیدا ہوئے، ان کی ولادت ہوئی اور ایک سوسائٹی بن گئی. پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے، پھر حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ. اب ہمیں یہاں پر دیکھنا کیا، ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ جتنے بھی انسان حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آئے ہیں، ان کی کیپیبلٹیز اور ان کی استعدادیں حضرت آدم کے زمانوں کی استعدادوں سے زیادہ تھیں. یہ پہلا پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ، اس کے بعد مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں حضرت نوح کے بعد. ٹھیک ہے، میں فی الحال اس ترتیب سے نہیں چل رہا ہوں. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں آفٹر اے لانگ ٹائم. ان کے زمانوں کے، حضرت موسیٰ کے زمانے کے اندر جتنے بھی انسان موجود ہیں، پچھلے تمام انبیاء کے انسانوں سے زیادہ ان کی کیپیبلٹیز ہیں، ان کی استعدادیں زیادہ ہیں. کیوں زیادہ ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سویلائزیشن آف دا ہیومن بینگس، اس کے ڈیپتھ میں اضافہ ہو رہا ہے. ہیومنز آہستہ آہستہ ترقی کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر آج کے زمانوں کے انسان آپ دیکھیں، پچھلے زمانوں کے انسان سے زیادہ کیپیبل ہیں. اسی وجہ سے ٹیکنالوجی آپ کو نظر آتی ہے. رائٹ. ٹیکنالوجی کے جو قوانین تھے، لاز تھے، وہ پہلے بھی موجود تھے، لیکن کشف کس نے کیے؟ آج کے زمانوں کے انسانوں نے. رائٹ. اب آئیں دوبارہ انبیاء علیہ السلام. اسی طرح آپ آئیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت. یعنی جب نبی اکرم کا ظہور ہوا، ان کی بعثت ہوئی، تو انسانوں کی استعداد اور کیپیبلٹیز جو ہزاروں سال سے رشد اور پیش رفت اور پروگریس کی حالت میں تھی، یہ اپنے اوج پہ پہنچ چکی تھی. نبی اکرم کے زمانوں کے انسان کے زمانہ کے اندر جو انسان موجود تھے، ان کی کیپیبلٹیز باقی گزشتہ تمام انسانوں کی نسبت اعلیٰ ترین درجے تک پہنچ چکی تھی. اب نبی اکرم کے پاس، اب اسی وجہ سے تو نبی اکرم کو نبی ختمی کہتے ہیں، کیونکہ ایک لحاظ سے انسان اس وقت ریڈی ہے ٹو بیکم دا انسان کامل. انسان اس وقت آمادہ ہے انسان کامل کے عروج پر جانے کے لیے. صحیح. اب میں یہاں ایک بریکٹ پوائنٹ کھول دوں. بریکٹ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں، میں بھی انسان کامل بن سکتا ہوں، آپ بھی انسان کامل بن سکتے ہیں، نبی اکرم انبیاء بھی انسان کامل ہیں. تو میرے انسان کامل اور
اہل البیت اور نبی اکرم کے انسان کامل اور انبیاء کے انسان کامل ہونے کے درمیان کیا فرق ہے؟ فرق یہ کہ بھائی میں اور آپ انسان کامل بن سکتے ہیں لیکن معصوم نہیں بن سکتے. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اہل البیت معصوم ہیں، رائٹ، لیکن میں اور آپ معصوم نہیں بن سکتے لیکن انسان کامل بن سکتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے پہلے کہا تھا کہ انسان کامل کے بھی لیولز ہیں، مراتب ہیں. ٹھیک، اس بریکٹ کو دوبارہ کلوز کر دیتے ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. اوکے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے. اب میرے ساتھ آپ چلیں اس ٹائم لائن کے ساتھ ہم، تاکہ فوراً پہنچے غدیر تک. ٹھیک ہے، اور پھر غدیر سے عاشورہ اینڈ عاشورہ سے ظہور تک. یہ 2-3 لیکچرز میں انشاءاللہ ہوگا. خوب، کہاں پہنچے تھے؟ نبی ختمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، بعثت کا آغاز ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے نبی اکرم کا. اور اب دین اسلام، دین خاتم، دیکھیں 3 ورڈز آپ نوٹ کر لیں: نبی خاتم، دین خاتم، امت خاتم. تا قیامت، قیامت تک اب یہی دین ہوگا، قیامت تک یہی امت ہے، اور قیامت تک اس امت کا ایک ہی نبی ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس نبی بھی واحد ہے، اس کو غور سے سنیں، نبی بھی ایک ہے، امت بھی ایک ہے، اور دین بھی ایک ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، زمانہ بھی ایک ہے. صحیح، زمانہ بھی ایک ہے. ٹھیک ہے، ہم آج فار ایگزامپل آج کیا دن ہے؟ ٹھیک ہے، محرم کا آغاز ہونے والا ہے اور ہم 2020 میں ہیں. یہ زمانے سے اور ٹائم سے مراد یہ نہیں ہے. آپ کو کلی طور پر براڈ مائنڈڈ اعتبار سے آپ کو دیکھنا ہوگا. صحیح ہے، چونکہ امت بھی واحدہ ہے، زمانہ بھی واحدہ ہے. اسی وجہ سے میں نے کہا تھا روایات کے اعتبار سے، روایات کی روح سے، کہ تمام گزشتہ انبیاء کی سنتیں نبی اکرم کی امت واحدہ کے اندر رونما ہوں گی. یہی سنتیں، یہی حوادث اور یہی وراثتیں. اسی وجہ سے دیکھیں خداوند متعال نے بھی امت واحدہ کا لفظ یہاں پر ذکر کیا ہے. اب اس نگاہ سے اب آپ تاریخ و ایک ہسٹری کو اس دید سے دیکھیں، آپ اس نگاہ سے دیکھیں. اگرچہ مجھے معلوم ہے اس وقت آپ کی شکایات بھی ہوں گی، آپ کے کوشچنز بھی ہوں گے کہ آغا صاحب آپ اتنا جلدی گزر رہے ہیں، میرے پاس چارہ نہیں ہے. صحیح ہے، کیونکہ ہمیں اپنے اصل ٹاپک تک پہنچنا ہے. اس ٹاپک کے لیے یعنی انبیاء کی تاریخ، انبیاء کی سیرتیں، اور کس طرح انبیاء ڈیٹیلڈ میں اس بات کو اگر میں آپ کے سامنے اگر ذکر کروں کہ کس طرح انبیاء مقدمہ ہیں نبی اکرم کے لیے، کس طرح انبیاء زمینہ ہموار کرتے ہیں نبی اکرم کے لیے، اس کے لیے ہمیں بہت ڈیٹیل سیشنز چاہیے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرنا ہوگا اور پھر ہم پہنچے نبی اکرم تک. اس کے لیے وی نیڈ thousands of sessions. انشاءاللہ آپ دعا کریں آپ کا اگر ساتھ ہو تو. اب یہاں پر ہمارے پاس 2 قسم کی روایتیں موجود ہیں. اگر ہم انبیاء کو کنیکٹ کرنا چاہیں نبی اکرم سے، ٹھیک، تو اس کے لیے ہمارے پاس 2 قسم کی 2 گروپس آف روایتیں موجود ہیں. پہلی قسم کی روایتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی کہ کیا ساری سنتیں، ساری وراثتیں اور سارے حوادث نبی ختمی کے زمانے میں ایز اٹ از رونما ہوں گے. سیکنڈلی، اب یہ امپورٹنٹ دیکھیں، دوسری قسم کی روایتیں جو کہ فراوان موجود ہیں ہماری احادیث کی کتابوں میں، ان روایات کا اور احادیث کا مضمون یہ ہے، دیکھیں، کہ تمام لوگوں سے انبیاء کے لیے بیعت لی گئی. پوری تاریخ میں، پوری ہسٹری میں تمام لوگوں سے انبیاء کے لیے بیعت لی گئی. پھر انبیاء سے بیعت لی گئی ہے رسولان اولو العزم کے لیے. دیکھیں ہمارے پاس جو 5 اولو العزم رسول ہیں، انبیاء ہیں، کیا کہہ رہی یہ روایت؟ انبیاء سے بیعت لی گئی ان رسولان اور انبیاء اولو العزم کے لیے. اور اب آئیں اور ان انبیاء اولو العزم اور رسولان اولو العزم سے بیعت لی گئی نبی ختمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. بس ہم نتیجہ کیا لیں گے؟ نتیجہ یہ لیں گے کہ تمام انبیاء نے، چاہے وہ انبیاء اولو العزم ہو چاہے وہ انبیاء اولو العزم نہ ہو، تمام انبیاء نے نبی اکرم کے ہاتھ میں بیعت کی ہے. یعنی تمام انبیاء کی مأموریت ہے، تمام انبیاء کو بھیجا گیا ہے تاکہ
نبی ختمی اور دین ختمی اور امت ختمی کے لیے زمینہ ہموار کریں، انسان اور اس کی کیپیبلٹیز کو اس عروج تک پہنچا دیں کہ نبی اکرم کا ظہور ہو سکے۔ اور اس اعتبار سے دیکھیں تو تمام انبیاء کامیاب انبیاء ہیں۔ تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، چاہے ان کو شہید کیا گیا ہو، چاہے وہ طبیعی موت مرے ہوں، تبھی وہ دنیا سے گئے ہوں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب اپنی مأموریت میں سکسیسفل ہوئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، ٹھیک؟ کیونکہ انہوں نے انسانوں کو اپنے اوج تک استعداد کے مطابق، ذہنیت کے مطابق، فراست کے مطابق اور کیپیبلٹیز کے مطابق انسان کو اپنے عروج تک پہنچا دیا تھا۔ اب ڈیٹیل باتیں ہیں انشاءاللہ کبھی بعد میں، ٹھیک؟ اب یہاں تک کلیئر ہے؟ اب ایک اور بات میں آپ کو یہاں بتاؤں، دیکھیں ہم ایسا گدیر پر آ رہے ہیں، اور اب میں آپ کو ایک ٹائم لائن، کچھ میں آپ کو نمبرز ذکر کروں گا، وہ نمبرز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ وہ کیا؟ وہ دیکھیں، اگر ہم انبیاء کو ٹائم لائن کے اعتبار سے دیکھیں تو دو اقوال موجود ہیں۔ یہ کہ جتنے بھی انبیاء کا ٹائم پیریڈ ہے وہ یا تو 10,000 ایئرز ہے، 10,000 سال، یا 7,000 سال، صحیح؟ لیکن بعض علماء جو 10,000 سال کو قبول کرتے ہیں، بعض 7 کو قبول کرتے ہیں۔ البتہ جو اس بندہ حقیر کے جو اساتید نے جس قول کو قبول کیا وہ 10,000 سال ہے۔ انہوں نے تحقیق کی اور انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انبیاء کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 10,000 سال تھا۔ یہ 10,000 سال کا ایک ٹائم پیریڈ ہے۔ دشمنوں کی یہاں پر کیا کوشش ہے؟ دشمنوں کی، اب میں نے کیا کہا، حق اور باطل شروع سے موجود ہے، یہ جنگ چلی آ رہی ہے۔ اب ہمیں اس اعتبار سے عاشورہ کو بھی دیکھنا ہے، اسی اعتبار سے غدیر کو بھی دیکھنا ہے، اسی اعتبار سے بعثت اور ظہور کو بھی دیکھنا ہے، حق اور باطل کے جنگ کے اعتبار سے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، تمام انبیاء کی زندگیوں میں آپ دیکھیں دشمنوں کی کیا کوشش رہی ہے۔ دشمن یہ بات جانتا تھا کہ ان تمام انبیاؤں کا نتیجہ نبی اکرم کا وجود ہے، نبی اکرم کا آنا ہے، ان کا ظہور ہے۔ کیسے پتا دشمنوں کو؟ کیونکہ خود آسمانی کتابوں میں نبی اکرم کے آنے کی، ان کے ظہور کی بشارت دی گئی تھی۔ یہاں سے دشمن خبردار ہو گیا، اور یہاں سے ابلیس اور شیطان نے اپنے اعلی کاروں کو جو ہے وہ تعلیم دینا شروع کی، ایجوکیٹ کرنا شروع کیا۔ ان کو شیطان نے ان کو سکھایا کہ بھائی اگر آپ کو کانسپیریسیز کرنی ہے تو اس طرح کرنی، سازشیں کرنی تو اس طرح کرنی ہے، اگر آنے والے نبی کے ظہور کو روکنا ہے تو اس طرح روکنا ہے۔ لہٰذا ہم تاریخ میں دیکھیں تو دشمنوں نے مختلف میتھڈز اپنائے، مختلف روشیں اپنائیں۔ کیوں؟ تاکہ نبی اکرم کی بعثت کو روک سکیں۔ اب مختلف طریقہ کار تھے دشمن کے۔ مثال کے طور پر دشمنوں نے انبیاء کی امتوں کو لالچ دینا شروع کی، پیسوں کی لالچ اور دیگر قسم کی لالچیں، اور اسی طرح ہوا و ہوس کی لالچیں دیں۔ حتیٰ بعض دشمنوں نے بعض انبیاء کو بھی لالچ دینا شروع کی تھی، کوشش کی، اور اپنے گمان کے مطابق کہ یہ انبیاء شاید ممکن ہے ہماری اس لالچ میں آ جائیں اور ہم سے کچھ گولڈ اینڈ سلور لے لیں اور اپنی معمولیت، خدائی معمولیت چھوڑ دیں۔ لیکن دشمن کو کیا پتا کہ یہ انسان کامل ہے، یہ الہی معمولیت سے آئے ہیں، یہ تزکیہ نفس کے ساتھ آئے ہیں میدان میں۔ اسی طرح دشمنوں نے جب دیکھا کہ بھائی لالچیں قبول نہیں کر رہے تو دھمکیاں دینا شروع کی، اور بہت سارے انبیاؤں کو قتل بھی کیا دشمنوں نے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ تاکہ نبی اکرم کو آنے سے روکا جائے۔ یہ دشمن کی سازش تھی۔ اب ہوا کیا؟ بالآخر ٹائم گزر گیا 10,000 ایئرز کا ایک ٹائم پیریڈ پورا ہوا، نبی اکرم کا ظہور الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم کا جب ظہور ہوا، آپ دیکھیں جو حوادث پیش آئے، آپ دیکھیں یہ احادیث میں بھی موجود ہے، تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جب نبی اکرم کا ظہور ہوا، بعثت ہوئی، میں ولادت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ولادت ہوئی، اس کے بعد ان کی تربیت کی گئی، اور 40 ایئرز آف ایج میں ان کی بعثت ہوتی ہے، اور وہ اعلان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، ٹھیک؟ یہاں پر
روایات میں موجود ہے کہ شیطان یہاں پر پریشان ہو گیا، شیطان کو زمین گیر کر دیا گیا، شیطان کا رابطہ 7 آسمانوں سے ختم کیا گیا. یعنی آپ دیکھیں شیطان کی طاقت ختم ہو گئی. یہاں پر موجود تھا شیطان، ہی واز دیئر، شیطان موجود تھا، کوشش بھی کرتا تھا کہ بھائی میں کچھ نہ کچھ کروں، لیکن اس کی طاقت، اس کی پاور، آپ سمجھے جس طرح موبائل کی بیٹریز کس طرح ہوتی ہے 100%، تو شیطان پہلے 100% پہ تھا، اب 10% پہ آ گیا ہے، بیٹری لو، رائٹ. یہ ہوا شیطان کے ساتھ. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 13 سال مکہ میں اور تبلیغ کی، 10 سال مدینہ میں حکومت کو چلایا، گورنمنٹ فارم کر کے بہترین ایک معنوی ماحول بنایا، جنگیں لڑی، ایک اقتصادی نظام بنایا، پولیٹیکل نظام بنایا، ایک کلچرل نظام بنایا، ایک شہر سازی، شہر کو بنایا انہوں نے، شہر سٹی، اوکے، پورے مدینے کے شہر کو آباد کیا اور مختلف تربیتی کام انجام دیے، اوکے. یہاں تک کہ ہم پہنچتے ہیں حجۃ الوداع کی جانب. نبی اکرم کا حج، آخری حج، حجۃ الوداع، کس کے مختلف نام بھی موجود ہیں تاریخ میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں اور یہ میرا آخری حج ہے. اور چونکہ لوگوں نے دیکھا، یعنی نبی اکرم کی امت نے دیکھا کہ یہ نبی اکرم کا آخری حج ہے اور جانے والے ہیں کچھ مہینوں میں، تو مختلف کنٹریز، جہاں جہاں اسلام پھیلا ہوا تھا، ہر نقطے سے لوگوں نے اس حج میں شرکت کرنے کی کوشش کی. لوگوں کے اندر ایک عجیب ولولہ موجود تھا، ایک معنوی ولولہ اور جوش موجود تھا. سب کی خواہش تھی کہ میں اس حج میں آؤں، کیونکہ نبی اکرم جانے والے ہیں اس دنیا سے، آخری دیدار ہو جائے نبی اکرم کا اور آخری نصیحتیں سن لیں ہم. اچھا، یہ تو نبی اکرم کے فالوورز کا ایک کی سوچ تھی نا، کہ اور چاہت تھی. لیکن اب دشمن کی چاہت کو بھی دیکھیں. دشمن کیا سوچ رہا تھا؟ دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ رسول اکرم کے جانے کے بعد تو اسلام نابود ہو جائے گا. کیوں دشمن یہ سوچ رہا تھا؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا نبی کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، جو بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا. مثال کے طور پر ابراہیم ابن محمد، صحیح ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے، ان کی بیٹیاں بھی فوت ہو گئی تھیں. یعنی نبی اکرم کا کوئی بیٹا نہیں تھا کہ ان کو جانشین بنائے نبی اکرم. تو اس اعتبار سے دشمن کو ایک بہت زیادہ امید ہونے لگی. ٹھیک، لیکن کیا ہوا؟ نبی اکرم جب حج سے واپس آ رہے تھے تو خداوند متعال نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم کو پیغام پہنچایا اور حکم کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی اکرم بلغ، پہنچا دو. اب یہ بلغ کا بھی ایک عمیق معنی ہے. صحیح ہے، پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ صحیح، اس کو کبھی بعد میں. اے نبی پہنچا دو، اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، آپ جانتے ہیں آیت کیا، اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا تم نے اپنی رسالت کو انجام ہی نہیں دیا ہے. یعنی از اول بعثت کے آغاز سے لے کر اب تک جو بھی تم نے کام کیے سب زیرو. یعنی اگر تم نے یہ کام جو گدیر میں تمہیں انجام دینا ہے، اعلان ولایت کرنا ہے، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو گویا تم نے کوئی کام نہیں کیا. اور پھر خداوند متعال نے نبی اکرم سے فرمایا کہ تم دشمنوں سے نہیں ڈرو، تم مجھ سے ڈرو. صحیح ہے، تم ان کی ٹینشن مت لو، کچھ نہیں ہوگا. یعنی نبی اکرم کو یہاں جان کا خطرہ نہیں تھا کہ خدا کہہ رہا ہے، خدا فرما رہا ہے کہ تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اب اس کی بھی تفسیر نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ نبی اکرم کو کیا خوف یہاں پر موجود تھا. اب میں اس ہسٹری پہ دوبارہ آتا ہوں. دیکھیں میں زیادہ انالیسس میں نہیں جا رہا ہوں، اگرچہ آہستہ آہستہ ہم ٹائم کے قریب پہنچ رہے ہیں، لیکن آپ بھی تحمل کریں تاکہ ہم اس کو ایک خاص نقطے تک پہنچا سکیں. ہوا کیا؟ غدیر خم میں ایک مفصل خطبہ نبی اکرم بیان فرماتے ہیں کہ انفارچونیٹلی مجھے اور آپ کو اس خطبے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. ہمیں صرف ایک جملہ معلوم ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ.
ہمیں صرف یہ جملہ معلوم ہے. اب من کنت مولا سے پہلے نبی اکرم نے کیا بیان فرمایا ہے؟ من کنت مولا کے بعد نبی اکرم نے کیا بیان فرمایا ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے؟ جو ریسرچرز ہیں آج کے زمانے میں وہ یہ بیان فرماتے کہ اگر اس زمانے میں کوئی آڈیو ریکارڈر یا ویڈیو کیمرہ موجود ہوتا تاکہ نبی اکرم کی سپیچ کی ڈیوریشن کو ریکارڈ کر سکیں تو یہ فرماتا کہ نبی اکرم نے تقریباً 1 گھنٹے کا خطبہ بیان فرمایا ہے. اس 1 گھنٹے کے خطبے کے اندر نبی اکرم نے کیا خوبصورت باتیں بیان فرمائی ہیں. فضائل امیر المومنین اس خطبے میں بیان فرمائے ہیں. تمام ائمہ ہدا علیہ السلام کو انٹروڈیوس کیا ہے نبی اکرم نے اس خطبے کے اندر. اور کیا کیا باتیں ہیں. خوب. اب امام علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے غدیر کے اندر. اور ولایت کا جب اعلان ہوتا ہے خطبہ ختم ہوتا ہے تو 3 دن تک لوگ، اور چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے وہ غیر جتنے بھی لوگ ہیں، سارے صحابہ کرام سب نے جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی ہاتھ پہ بیعت کی. مردوں نے بھی عورتوں نے بھی سب نے بیعت کی امام علی کے ہاتھوں پر. اب یہاں پر مجھے اور آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہیے کہ بھائی غدیر میں کیا ایسی امپورٹنس ہے غدیر کی؟ صحیح ہے، اگر کوئی یہ سوال کرے واقعی سوال درست ہے. یعنی کیا مطلب اعلان ولایت؟ یعنی واٹ از ولایت؟ یعنی غدیر میں اعلان ولایت کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں پر بھی ایک جھگڑا موجود ہے، اقوال موجود ہے کہ ولایت کا مطلب محبت ہے، ولایت کا مطلب سیاست ہے، ولایت کا مطلب فلاں 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 ہے. صحیح ہے. اہل سنت ولایت کو محبت لیتے ہیں، معنوی اعتبار سے لیتے ہیں، اور تشیع کے اندر کچھ اور معنی ہے ولایت کا جو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، اگر آپ کو اور مجھے ولایت سمجھنا ہے، ولایت کا مفہوم کیا ہے، غدیر میں نبی اکرم نے کیا اعلان کیا، دقیقاً کیا ہوا غدیر میں، وہ اعلان ولایت کیا تھا، اس کا معنی کیا تھا، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو دوبارہ انبیاء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ انبیاء کا ہدف کیا تھا. اور انبیاء نے یعنی میں نے آپ کو ہدف تو بتایا انبیاء کا کہ انبیاء کا ہدف نبی اکرم ہے، لیکن سوسائٹی کے اعتبار سے، آؤٹ پٹ کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے انبیاء کا ہدف کیا تھا؟ میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں. انبیاء کا ہدف الہی اینڈ ہولی سویلائزیشن کو قائم کرنا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں عربک میں بھی فارسی میں بھی تمدن سویلائزیشن. ٹھیک. انبیاء کا ہدف اسلامک سویلائزیشن تھا اپنے اپنے ادیان اور دین کے اعتبار سے. صحیح. یعنی مجھے آپ ایک بات بتائیں، خدا نے انسان کو بنایا ہے، میں انسان ہوں، میری باڈی ہے. کیا میری باڈی کو خداوند متعال نے سسٹمیٹکلی نہیں بنایا؟ سسٹمیٹکلی بنایا، سسٹم بنایا ہے. اگر میری باڈی کے اندر ڈیفینسو سسٹم نہ ہو تو مجھے کب کا کورونا وائرس لگ چکا ہوتا. چونکہ آپ میں سے اکثر افراد کا ڈیفینسو سسٹم آف دا باڈی قوی ہے، پاورفل ہے، اس وجہ سے الحمدللہ آپ کو ابھی تک کووڈ-19 نہیں لگا ہے. صحیح. خدا نے ہماری باڈی کو ایک سسٹمیٹک انداز میں بنایا، سسٹم ہے، باقاعدہ سسٹم ہے. اسی طرح خدا نے ہمیں روح اور روحانی نظام بھی بنایا ہے، سسٹم بنایا روح کا، سول کا. میرے اور آپ کے اعمال ہیں. ٹھیک. میرے اور آپ کے مثال کے طور پر یہ گلاس ہے میرے ہاتھ میں، اس گلاس کو میں یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے، میں نے شفٹ کیا، جا بجا کیا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں عمل، عین میم لام، اس کو ہم کہتے ہیں عمل. یہ عمل کیا ہے؟ آیا مجھے اس عمل کا جواب دینا ہوگا قیامت میں؟ جی بالکل. اس عمل کا جواب، اس کی وجہ ہے، اس کی وجوہات ہے کیوں جواب دینا ہوگا. خدا نے ہمارے اعمال کا بھی سسٹم بنایا ہے. جتنی بھی اعمال ہیں، چاہے آپ موبائل کو یوز کر رہے ہوں، چاہے آپ مجلس سن رہے ہوں، چاہے مووی دیکھ رہے ہوں، وٹ ایور یو آر ڈوئنگ، چاہے آپ اسپورٹس کھیل رہے ہو، کرکٹ اینڈ فٹ بال، وٹ ایور، آپ کا ایک ایک عمل اس کا سسٹم ہے. اللہ نے اس کا پورا سسٹم بنایا ہے. بس جب خدا اب آپ اس پورے عالم ہستی کو دیکھ لیں، کتنے آپ میں سے یوتھ سے، میں نے بھی اور آپ نے بھی جیوگرافی کی کلاسز پڑھی ہیں، سائنس کی کلاسز پڑھی ہیں. ان سب کلاسز کو پڑھتے ہوئے ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ ان سب سبجیکٹس کو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے اس پوری
عالم کائنات اور عالم ہستی میں ایک سسٹم بنایا ہے, سسٹمیٹک انداز میں بنایا ہے اس کو. خوب, اب آپ مجھے بتائیں, خداوند متعال نے ہم انسانوں کو بنایا ہے, ہم انسانوں کی اس سوسائٹی کو بھی بنایا ہے. اب خدا نے یہ سسٹمز جب بنا دیے تو سوسائٹی کا کوئی سسٹم نہیں ہونا چاہیے, سوسائٹی کا بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے. اگر سوسائٹی میں کوئی سسٹم نہ ہو تو معاشرے کے اندر افراتفری ہوگی, ہرج و مرج پیدا ہوگا, سب ایک دوسرے سے لڑنا شروع کریں گے. اگر پولیس سسٹم نہ ہو سوسائٹی کے اندر تو آپ دیکھیں کرائمز اور جرائم کس قدر آزادانہ جو ہے وہ انجام پائیں گے. ٹھیک ہے, کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. پھر اب پولیس کا نظام کیوں ہے, پولیس کا سسٹم کیوں ہے؟ تاکہ جرائم کو کنٹرول کیا جائے. اسی طرح خدا نے سوسائٹی کا بھی ایک سسٹم بنایا ہے. غدیر میں کیا ہوا؟ غدیر میں در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا قیامت تک کے لیے سوسائٹی کو چلانے کے لیے ایک میتھڈالوجی اور سسٹم کا تعارف کروایا ہے کہ بھائی اگر آپ کو انسانی کمال تک پہنچنا ہے, مجھے آپ ایک بات بتائیں, کیا آپ آیت اللہ بہجت نہیں بن سکتے؟ آسانی سے بن سکتے ہیں. اگر آپ آیت اللہ بہجت بننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے مجھے بتائیں. اس کا طریقہ کار مجھے ہی بتانا پڑے گا کیونکہ سامنے کیمرہ ہے, ٹھیک, لیکن آپ خود بھی سوچیں. اگر مجھے اور آپ کو آیت اللہ بہجت بننا ہے, کیا مطلب آیت اللہ بہجت؟ یعنی انسانی کمال کے اوج تک, اسپرچویلٹی اور روحانیت اور معنویت کے اوج تک مجھے اور آپ کو پہنچنا ہے. تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں, اس کے لیے کیا کنڈیشنز چاہیے؟ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک خاص ایٹماسفیئر ہو. جب تک وہ ایٹماسفیئر فراہم نہیں ہوگا, جب تک وہ ماحول فراہم نہیں ہوگا, میں اور آپ آسانی سے نہیں جا سکتے اس عروج تک. مثال کے طور پر اگر اطراف میں یعنی آپ آیت اللہ بہجت اور اسپرچویلٹی کے مقامات کو فتح کرنا چاہتے ہیں, طے کرنا چاہتے ہیں, آپ گھر کے اندر موجود ہیں, آپ کو باہر بھی جانا ہے, گروسری میں جانا ہے, آپ کو مختلف کام کرنا ہے, لین دین کرنا ہے, مختلف چیزیں, لیکن آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں فساد اور فحشا کے مراکز موجود ہیں. سامنے سنیما موجود ہے, سنیما کے جو پوسٹرز لگے ہوئے ہیں وہ اصلا مناسب نہیں ہے, اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. اس کو دیکھوں گا تو مثال کے طور پر شیطان پھر میرے اندر آئے گا. آپ گھر سے باہر نکلتے تو بالکل ایک فساد اور فحشا کا ماحول موجود ہے. گھر کے اندر دیکھیں اسٹار پلس اور زی ٹی وی اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو آپ اس ماحول میں کیسے آیت اللہ بہجت بنیں گے؟ آسان نہیں ہے, یعنی محال بھی نہیں ہے, پاسبل ہے لیکن بہت مشکل ہے. خوب, غدیر میں کیا ہوا؟ غدیر میں یہ ہوا کہ نبی اکرم نے ایک ایسے نظام اور میتھڈالوجی کو, اس کا تعارف اور اس کو انٹروڈیوس کروایا تاکہ میں اور آپ اس میتھڈالوجی کے اندر رہتے ہوئے, اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے آسانی سے اپنے انسانی کمال تک پہنچ سکے, جو کہ میرا اور آپ کا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا. کیا مقصد ہے میرا اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا؟ خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو بھیجا ہے اس زمین میں خلیفے کے عنوان سے. میں نے خلیفہ بنا ہے زمین میں, مجھے اور آپ کو خلیفہ بننا ہے. اور خلیفہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ انسان اور انسانی اور الہی صفات کو اپنے اوج تک لے جائیں, تب جا کے میں اور آپ خلیفہ بن سکتے ہیں. خلیفہ کا مطلب فقط سیاسی پوسٹ نہیں ہے, اس سے بالاتر ہے خلیفہ بننا. اچھا, اب یہاں پر ہم اپنا سیشن اینڈ کرتے ہیں. الحمدللہ میں غدیر تک یہاں پہنچ گیا, اینڈ ٹمورو انشاءاللہ, کل کے سیشن میں ہم انشاءاللہ اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, غدیر کو ہی, اور غدیر سے ہم آئیں گے عاشورہ تک. کیا ہوا کہ نبی اکرم نے غدیر میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا اور امیر المؤمنین کو حکومت تحویل میں دی, جانشینی میں دے دی. لیکن ہوا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد یو ٹرن ہو گیا, سوسائٹی نے یو ٹرن لیا. کیوں؟ اور پھر نوبت پہنچی کربلا تک. یہ کیسے ہوا؟ اس کو ہم انشاءاللہ کل کے سیشن میں
آپ کی دعاؤں سے انالیسس کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.